العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب، ان کے تقریر کا عنوان ہے دین اسلام اور ہم۔ یہ اس دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پیپل کا راجہ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت اور مشقت کے بعد ملا۔ انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، نہ ہی اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے۔ ہم نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرے ہیں، نہ آشنا ہے، بے بہرا ہے، نہ آشنا ہے۔ دوستو، اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے۔ اسی لیے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو اور نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو۔ یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے، اس پر نہیں چلیں گے اور اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوں گی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرا استغفار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو اور توبہ کرو اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کرو، پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔